ایک رات ایسی بھی ہے جس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس رات میں معافی کس کس سے مانگنی چاہیے، کیسے کر کے مانگنی چاہیے، سمجھے، اور لوگ مغفرت سے کیسے محروم رہ جاتے ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، عبادت کے حق کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، اس رات کا وظیفہ کیا ہے، اس رات کی نفل کیا ہے، وظیفہ کیسے کرنا چاہیے شب برات کی رات میں، نفل کیسے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں بتانے والا ہوں، کیونکہ 14 شعبان المعظم قریب ہے، جو جمعے کا دن آ رہا ہے، اسی جمعے کو 14 شعبان ہے، شب برات جس کو ہم کہتے ہیں۔ جمعے کا دن 14 شعبان المعظم 18 مارچ 2022 عشاء کی نماز کے بعد کا۔ نفل کیسے پڑھنا وہ طریقہ سنیں گے، نیت بتاؤں گا۔ 8 نفل پڑھنا ہے یا 6 پڑھنا ہے یا پھر 4 پڑھنا ہے۔ 8 پڑھیں گے تو کیسے پڑھنا ہے، 6 پڑھیں گے تو کیسے پڑھنا ہے، 4 پڑھیں گے تو ہم کیسے پڑھ پائیں گے، اس رات کا وظیفہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے ہیں تو سن لیجئے، شروع سے لے کے آخر تک میری اس ویڈیو کو دیکھیں، اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، اس ماہ مبارک میں ایک رات شب برات کے نام سے موسوم ہے۔ جن مردوں عورتوں ذمہ بالغ ہونے سے آج تک کی کوئی نماز نہیں، ان کے لیے، یعنی کہ جو بالغ ہونے سے پہلے جن کو پر نماز فرض نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی نوافل کی کثرت باعث قرب الہی ہے۔ ان لوگوں کو بھی، ان بچوں کو، ان بچیوں کو نفل اس رات میں ادا کرنا چاہیے۔ اس رات کا ثواب 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت کے برابر ملتا ہے۔ ثواب اس رات کا ثواب 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس رات میں اپنے مردوں اور بزرگوں کی قبر پر جا کر ایصال ثواب کرے کہ اس کے مردے بخش دیے جائیں گے اس رات کی وجہ سے، اور بزرگوں سے فیض بھی حاصل ہوگا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس تاریخ کو ماں باپ، دوست و احباب، زن و شوہر ایک دوسرے سے اس کے حقوق کی معافی مانگنا چاہیے۔ پورا مکمل جاننے کے لیے تفصیل سے سنیے، شروع سے لے کے آخر تک شروع کرتا ہوں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کرنا بالکل مت بھولنا، کیونکہ یہ چیز اگر شیئر نہیں کی یار، آپ نے سن لیا تو دوسرے لوگ بیچارے رہ جائیں گے جو لوگ نہیں جانتے ہیں، سب کا بھلا ہو جائے، ہے نا۔ مکمل تفصیل بتاؤں گا، نیت بتاؤں گا، میں عمر درازی کے لیے جو نفل پڑھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اور بلاؤں سے دوری کرنے کے لیے، بلاؤں کو ختم کرنے کے لیے وہ نفل ہم کو کیسے پڑھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کسی کا ہم کو محتاج نہ کرے، وہ نفل کیسے پڑھنا ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہ بنے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اس تاریخ میں، اس رات میں ہم کو معافی کیسے کرنا ہے۔ چوری یا کسی کا مال عزب کیا ہو تو واپس کرے اس رات میں، یا معاف کرا لے۔ اگر چوری یا کوئی بھی کام کیا ہے، اس کا سامان کسی کے انسان کا کسی کے پاس سامان ہے تو وہ سامان کو واپس کرے اور اس سے جو ہے معافی طلب کرے یا پھر اس کا سامان واپس کرے۔ غیبت، چغلی اور دل کو صدمہ پہنچانے والے الفاظوں کی معافی چاہیے۔ یہ معافی چھوٹوں بڑوں خصوصاً عمر رسیدہ حضرات سے، خاص کر کس سے معافی طلب کرنا چاہیے؟ دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بھائی بہن اور دیگر عزیز و اقارب سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے حقوق معاف کرائے۔ جو بھی غلطیاں کسی کا دل دکھا ہے تو اس رات میں ضرور معافی کی کوشش کرے کہ ہم معافی ہم مانگ لیں اور وہ انسان معاف کر دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حقوق معاف کرانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرے۔ اسی طرح اہل محلہ سے بھی آپ معافی طلب کریں، کیونکہ اس رات میں اگر کوئی معافی
مانگتا ہے کسی بھی اپنے اس انسان سے جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کی زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ قاطع رحم، محبت منقطع کرنے والا، طویل الزار، مغرور التکبر، عاق یعنی جس کو ماں باپ نے نافرمانی کے بعد چھوڑ دیا ہو، دائم الخمر یعنی ہمیشہ شراب پینے والا، اجبار یعنی ظلم و جور سے مطالبہ کرنے والا، ساحر یعنی جادو کرنے والا، کاہن یعنی شیطانی باتیں بتانے والا، یہ سب لوگ محروم مغفرت ہیں، یعنی اللہ رب العزت ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تمام حضرات سے گزارش، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مروی ہے ان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں عبادت کرو۔ غروب آفتاب کے وقت سے اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمان سے دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، رحمت الہی ندا دیتی ہے، کون ہے طالب مغفرت کہ اس کو بخشا جائے؟ کوئی روزی کا خواستگار ہے کہ میں اس کو روزی دے دوں؟ اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جو میں اس کو آج بخش دوں، معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا جو آج میں اس کو روزی عطا کر دوں اور اتنی روزی دے دوں کہ پوری زندگی بھر دنیا کے لوگ رشک کریں اس پر؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کو رزق دیا جائے، کون ہے ایسا رزق مانگنے والا؟ اس کو میں رزق دوں۔ کون مصائب و آفات سے رستگاری کا آرزومند ہے؟ کون پریشانی کی دعا کرنا چاہتا ہے؟ آج مجھ سے پریشانی ختم کرا لو، اللہ فرماتا ہے۔ تو اللہ کے بندے مانگتے ہیں اس سے، سمجھے، کہ اس کی مشکلیں آسان کی جائیں۔ رحمتوں کی یہ منادی، برکتوں کی یہ نشاور طلوع سحر تک جاری رہتی ہے اس رات میں۔ یہ رات تقسیم رزق کی رات ہے، یعنی اس رات میں رزق جو ہے، آب و دانہ جو ہے، بانٹا جاتا ہے، خیرات کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ موت و حیات کے کاغذات دربار ازدی میں پیش ہوتے ہیں کہ کس کی موت آنی ہے، کس کو زندگی ملنی ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کس کا قتل ہوگا، کیا ہوگا، سب اسی رات میں لکھا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس رات کو توبہ و استغفار میں گزاری جائے اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھے کہ اس کا اجر عظیم ہے۔ آتش بازی حرام ہے، آتش بازی سے بچیں اور اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی سختی سے روکیں۔ یہ تو تھوڑی سی فضیلت جو مین باتیں وہ آپ کو میں نے بتائیں۔ اب نفل پڑھنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی تو ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ہی غروب یعنی سورج ڈوبتا ہو اس سے پہلے آپ پڑھ لیں 40 بار ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 40 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے عمر درازی کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، کسی کے لیے بھی آپ جو ہے عمر درازی کے لیے 2 نفل پڑھیں گے۔ آپ نیت کیسے کرنا ہے سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل برائے درازی عمر، بعد نفل 11 بار درود شریف، یعنی اس طریقے سے آپ پڑھ لیں 2 نفل، اور نفل پڑھنے کے بعد میں درود شریف 11 بار پڑھ لیں اور 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، پھر 21 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ اپنے لیے دعا فرما لیں۔ یہ عمر درازی کے نفل ہو گئے 2 رکعت نفل۔ اس کے بعد دوسری بار جو ہم کو 2 رکعت نفل پڑھنا ہے بلاؤں سے، جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کی نیت ہم کیسے باندھیں گے؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل برائے بلاؤں سے دوری کی، سمجھے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نفل نماز پڑھیں جو آپ کو صورت یاد ہے اس طریقے سے۔ اس کے بعد سمجھے نفل پڑھنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، پھر 21 بار جو ہے سورہ اخلاص پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما لیں۔ 2 بار ہو گئے۔ اب تیسرے نفل جو ہیں وہ ہے اللہ رب العزت کسی کا ہم کو محتاج نہیں کرے گا، تو اس کی نیت ہم کو 2 نفل کی کیسے کرنا ہے؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل برائے اللہ تعالی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کرے، منہ میرا کعبہ شریف تو اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ جو ہے یہ بھی نفل ادا کریں اور کرنے کے بعد میں 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، پھر 21 بار سورہ اخلاص، پھر 1 بار جو ہے دعا کر لیں اور
یہ پڑھ کر دعا کر کے آخر میں اپنے جملہ مقاصد اور اسلام و مسلمان کی فتح کی اور گستاخان رسول کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس طریقے سے یہ نفل ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، شاید یوٹیوب پہ آپ کو مل نہیں سکتی ہے، بہت پیاری چیز میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ تمامی لوگوں کا فرض ہے کہ اپنے دوست و احباب میں اس کو آگے پہنچائیں، شیئر کرو جتنا ہو سکے۔ ابھی 3 دن ہے، 3 دن سے پہلے تمامی لوگوں تک میرا یہ ویڈیو پہنچ جائے تاکہ تمامی لوگ اس سے فیضیابی حاصل کر سکیں۔ کیسا لگا کمنٹ میں بتائیں، میرے لیے دعا فرما دیں۔ مجھ سے اگر میری طرف سے اگر کسی کا دل دکھا ہو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے صدقے میں آپ مجھے معاف فرما دیں۔ زندگی باخیر ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی وہ دربار ہے جس دربار میں مانگنے سے الحمدللہ رب العالمین سب کچھ ملا کرتا ہے۔ میں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو یہ حضور تقیہ والے دادا میاں ہیں۔ آج میں نے سوچا لاؤ کافی دنوں سے اس دربار کی ویڈیوز نہیں آئی ہے، لیکن آج ایک خاص مقصد سے یہ ویڈیو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے جو آتا ہے الحمدللہ کوئی بھی خالی دامن لے کے آتا ہے، یہاں سے بھر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آئے اور اپنی مرادوں کو لے کر کے گئے، اپنی مرادیں پا کر کے جاتے ہیں، لیکن میرا بھی کوئی ایسا معاملہ تھا الحمدللہ۔ لگ بھگ پچھلی جمعرات ہر جمعرات کو لنگر تو ہوتا ہی ہے، جیسا کہ یہ لنگر آج بھی میں کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور پچھلی جمعرات کو بھی لنگر ہوا تھا۔ تو ایک الحمدللہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی تھی اور بہت عجیب معاملات تھے، لیکن اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ حضور تقیہ والے دادا میاں کا کرم رہا مجھ پر، اور وہ یہ سمجھیے کہ جمعرات نہیں آنے پائی، اور وہ اب سے 3 دن پہلے یعنی کہ 3 دن کے اندر سرکار کی بارگاہ سے وہ مجھے مل چکا۔ تو اگر آپ بھی کہیں سے ہیں تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ سرکار کے روضے کی میں آپ کو زیارت کرواؤں گا۔ سامنے درگاہ شریف ہے، یہ وہ دادا میاں ہیں جو کہ یہاں پر جنگل کے بڑے بڑے خطرناک جانور الحمدللہ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کوئی اگر انسان کچھ مانگتا ہے تو وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں، اگر اس درگاہ شریف کی آپ زیارت کر لیں گے انشاءاللہ تعالی تو امید کرتا ہوں اللہ نے چاہا آپ کے مقصد میں اللہ رب العزت کامیابی ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ مکمل اس کو زیارت کریں اور دیکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی ہاں، ملتا ہوں آگے۔ آج بھی یہ اکرم بھائی کب سے بنا رہے ہو یہاں پہ؟ ارے بہت کئی مہینے سالوں سے ہو گئے، ہمیشہ بنتا ہی رہتا ہے کیوں؟ ہاں جی۔ پچھلی جمعرات کتنے بنے؟ 2 اور اب 2 ہر بار 2 ہی 2 ہے نا، اللہ کا فضل ہے۔ خیر لنگر یہاں میں کراتا رہتا ہوں، اور آج پھر اکرم بھائی بنا رہے ہیں اور تمامی لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ تو سب لوگ ہیں، حافظ دانش، کیا نام ہے تمہارے چینل کا؟ شفا نیٹ ورک یہ چلاتے ہیں، حافظ محمد دانش شفا نیٹ ورک کے آنر ہیں۔ ان کے چینل پہ جائیں، مسائل کی ویڈیوز ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آؤ بھائی ذرا تھوڑی سی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔